کیا چل رہا ہے سر آج کل لائف میں؟ ٹیچر کا کام لوگوں کو انسپائر کرنا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرنا ہوتا ہے، ان کی زندگی کو بدلنا ہوتا ہے، اور دن رات ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہماری یوتھ اس پائپ لائن میں آ جائے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ہو اور نوجوان ملک کو ترقی یافتہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ 20 ایئرس اس فیلڈ میں، ایجوکیشن کی فیلڈ کو ہو چکے ہیں۔ تو آپ تو ماشاءاللہ 30 سال کے لگتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ کتنی ایج ہے آپ کی؟ 40+۔ ماشاءاللہ زبردست۔ تعلیمی معیار جو ہمارا پاکستان کا ہے، اس سے آپ خوش ہیں؟ نہیں جی، ہمارا جو پاکستان کا تعلیمی نظام ہے، بدقسمتی سے یہ ان فرسودہ نظاموں میں سے ایک ہے جو ابھی 21ویں صدی میں بھی رائج ہے۔ کوئی بھی سمجھدار شخص، کوئی بھی ایجوکیشنسٹ اپنے اس پاکستان کے تعلیمی نظام سے خوش دکھائی نہیں دیتا۔ اس کو بدلنا چاہیے اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس ایجوکیشن کو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ، اس ماڈرن ورلڈ کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ہمارا جو بچہ ہے جو اس تعلیمی نظام سے پیدا ہو رہا ہے وہ ان ماڈرن چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو اس میں آپ کی سکسیس کہاں تک ہے، آپ کے ادارے کی کہاں تک ہے، کیا آپ اپنی سٹوری ہمیں بتائیں گے؟ جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2016 میں ہماری 9th کی ایک اسٹوڈنٹ نے پورے پنجاب میں 505 میں سے 504 نمبر لے کر فرسٹ پوزیشن لی۔ زبردست۔ اور پاکستان کا یہ پہلا ریکارڈ تھا جو ہم نے بنایا، صرف 1 مارک کی ڈیڈکشن کے ساتھ۔ کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ وزیر اعلیٰ اس وقت شہباز شریف صاحب تھے، انہوں نے اسپیشل انویٹیشن دی مجھے اور اسٹوڈنٹ کو، وہاں پہ انعامات دیے اور ہمیں انکریج کیا۔ انڈیڈ یہ بہت بڑی سکسیس تھی ہماری ایجوکیشن میں، اور اس کے پیچھے جو ہمارا موٹیو تھا وہ بھی یہی تھا کہ جو نظام چل رہا ہے یہ مارکس کا نظام ہے۔ ایکچولی ہم اس نظام کو بدلنا چاہتے تھے کہ کہیں انسان کی پرسنل گرومنگ، اس کی پرسنالٹی کی، اس کی مینٹیلٹی کی، اس کی ہونی چاہیے۔ صرف نمبر ہی جو ہے نا انسان کی کوالٹیز کو ڈٹرمن نہیں کرتے۔ لیکن یہ بھی المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ جب تک آپ فیم نہیں حاصل کر لیتے، آپ شہرت نہیں حاصل کرتے، تو کوئی آپ کی سنتا نہیں۔ تو ہمیں نمبر لے کر ہی نمبروں کو ختم کرنا تھا۔ ہاں، نمبر دیکھیں نا، اس کے بعد تو نئے ڈیجٹ آنے تھے۔ ہاں جی، یہ 505 میں سے 504 نمبر 1 مارک بھی ڈیڈکٹ جو ہوا وہ بھی جیوری نے خود کیا تھا۔ ہمیں بعد میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے پورے 505 ہی نمبر تھے۔ 505 تھے۔ تو جب یہ مارکس حاصل ہوئے تو ہم چاہتے تھے کہ مارکس کی دوڑ ختم ہو۔ اسٹوڈنٹ کی گرومنگ ہونی چاہیے، اس کی پرسنالٹی کی، اس کی مینٹیلٹی کی، کہ سوسائٹی میں جا کے انڈیویجول نے خود سرو کرنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کتابیں اور پڑھا ہوا مٹیریل تو بس وہ جو ایگزامینیشن سسٹم کے بعد جو بورڈ میں ایک لائن لگتی ہے پیپرز کی، وہاں تک رہ جاتا ہے۔ ڈیپ روٹیڈ ہو کے سوسائٹی میں ایک انڈیویجول نے خود کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس شخص کی گرومنگ ہونی چاہیے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نہ کہ وہ جو اس نے لکھنا ہے اور وہ لکھا ہوا کہیں چلا جائے گا۔ جی۔ تو اس سے اس کی پہچان ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، جو کہ ایک اصل پہچان نہیں ہوتی اس کی۔ اس کی کوالٹی کو صحیح طرح سے جج نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ اس موٹیو کے ساتھ کام کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی موٹیو سے کام کیا جائے، اس کے پیچھے ایک کاز ہو، تو آپ خواہ چھوٹے شہر سے ہوں، بڑے شہر سے ہوں، ایجوکیشنسٹ ہوں یا نہ ہوں، پھر قسمت اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو میری جس نے 504 نمبر لیے، اس کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والد صاحب ایک کریانے کی دکان چلاتے تھے، بیمار بھی تھے۔ بچی ڈٹرمنٹ تھی، اس کو میں نے بلا کے صرف یہی کہا کہ بیٹا تم ایک ایسی لڑکی ہو جو کہ بورڈ میں پوزیشن پہلے لے سکتی ہے، آپ میرا ساتھ دو، اور میں آپ کی اس پوزیشن کے ساتھ اس ایجوکیشن سیٹ اپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نمبروں کی دوڑ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ طریقہ صرف تبھی ہوگا کہ ہم نمبر لے کر لکھیں۔ تو وہ بچی شروع سے ہی نمبر لیتی آ رہی تھی؟ ہاں، وہ بچی میرے اسکول میں کلاس پریپ سے ہی پڑھ رہی ہے،
تو وہاں پہ وہ ہمیشہ ہر کلاس میں فرسٹ آئی. 5th میں اس نے بورڈ ٹاپ کیا, دین 8th میں کیا, اور پھر اس کے بعد اس نے پورے پنجاب کو ٹاپ کیا. تو کاؤنسلنگ کا کیا ہمارے کرائٹیریا ہے؟ بچوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی؟ ہر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے, دیکھیں تو سب نہیں پھر بنتے. ایک بدقسمتی ہے ہاں جی کہ ہر بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, انجینئر بننا چاہتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب آپ بچوں کو پنش کر سکتے تھے, انہیں مار کے اپنی منزل پہ جو آپ چاہتے تھے اس کی طرف لگا دیتے تھے. جی, یعنی والدین کی مرضی چلتی تھی. والد چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے تو بچے کو بننا پڑتا تھا, بننا پڑتا تھا اپنی خوشی سے بنے یا نہ بنے. لیکن آج جو اس وقت ماڈرن دور ہے, یہ صرف ہے ہی موٹیویشن کا. صحیح ہے. آپ بچے کو پنش تو کر نہیں سکتے, جو کہ ویسے بھی غلط ہے. صحیح ہے. آپ صرف اسے گائیڈ کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, اسے ڈانٹ نہیں سکتے آپ. اور موٹیویشن ٹول ہے, اور یہی ہمارا فیوچر ہے. میں نے بھی اس بچی کو جب پڑھایا, اور اس کے بعد پھر 2018 میں ہم نے پھر پورے پنجاب کو ٹاپ کیا. صحیح. ہاں, تو ان دونوں میں جو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری موٹیویشن تھی, کاؤنسلنگ تھی. اچھا, ایک بچی نے تو 504 نمبر لیے, اس سے پیچھے 2nd 3rd 4th آپ کے ادارے میں کیا تھا؟ ہاں, اس وقت جب ہم نے اس موٹیو کے ساتھ کام کیا مارکس لینے کا, تو الحمدللہ فرسٹ پوزیشن بھی ہماری تھی پورے پنجاب میں. اگر ہم وہاں تحصیل میں بات کریں تو اس کے بعد جو 2nd اسٹوڈنٹ تھی وہ ڈسٹرکٹ میں تھی, پھر 3rd اسٹوڈنٹ وہ تحصیل میں تھی. یہ 4 سے 5 پوزیشنیں ہماری اس. تو اس میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ادارے کا بہت بڑا اہم کردار ہے اس میں نا. بچے تو ذہین ہیں, ان کو تعلیم تک محدود رکھنا یہ بھی بڑی بات ہے. اس کے پیچھے پورا ایک ہم نے سیٹ اپ لگایا کہ ہم نے ہر طرح کا سبجیکٹ اسپیشلسٹ بچوں کو دیے جو کہ میٹرک لیول پہ نہیں دیے جاتے. صحیح. ہم نے اردو کے ٹیچر وہ دیے جو کہ مصنف بھی تھے, رائٹر بھی تھے, اور اس طرح کیمسٹری میں, بایولوجی میں, فزکس میں, میتھمیٹکس میں, ایون کی اسلامیات اور پاک اسٹڈیز میں بھی ہم نے بچوں کو سبجیکٹ اسپیشلسٹ متعارف کروایا, جو کہ ہمارے بعد اب ہر اسکول میں ہوتا ہے, جیسے پہلے بھی ہو رہا ہوگا. لیکن رائٹنگ اینڈ اسپیڈ ٹیچر بھی ساتھ دیے. اکثر لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے 505 میں سے 504 کیسے لیے. تو میں ان کا ذرا کانسیپٹ اس طرح سے ٹھیک کرتا ہوں کہ کیا یہ 505 نمبر تھے؟ نہیں, یہ 505 تو نہیں تھے. ایکچولی آپ کو جو پیپر دکھایا جاتا ہے کہ ایک 60 مارکس کا پیپر, اس میں جو مارجنز آپ کو دیے جاتے ہیں, جو آپ کو ایکسٹرا چوائس دی جاتی ہے, اسے کاؤنٹ کریں تو کبھی پیپر 60 کا نہیں ہوتا. پیپر 85 یا 90 مارکس کا ہوتا ہے. یہ 505 بھی ٹوٹل مارکس نہیں تھے, یہ ہم نے اچیو کرنے تھے. اتنے آپ میکسیمم اچیو کر سکتے ہو. ویسے تو یہ 700 مارکس تھے. تو جب ٹیچرز کا یہ کنسیپٹ ہوگا کہ ہم 60 میں سے 60 لیں تو اس میں مارکس ڈیڈکشن تو ہوگی. لیکن اگر وہ چوائس کے لحاظ سے 85 یا 75 کا پیپر اٹیمپٹ کر کے اس میں سے 60 مارکس لے گا, یا 700 مارکس کا پیپر اٹیمپٹ کر کے جب اس میں سے 504 لے گا, تو پھر میرا نہیں خیال کتنا انبلیویبل ہوگا. یہ صرف کنسیپٹ کی بات ہے. نقل در نقل سسٹم ہے, کوئی بھی ایجوکیشن پالیسی کو فالو نہیں کر رہا جو بھی اس وقت موجود ہے. ٹیسٹ سسٹم اصل میں دیکھا جائے نا, ٹیسٹ سسٹم ایک ایویلیویشن ہوتا ہے کہ کس بچے میں کیا اس نے سیکھ لیا ہے, کیا اہلیت پیدا ہو گئی ہے, اس میں مجھے کیا مزید محنت کرنے کی اور اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ اس کا اولڈ سسٹم چل رہا ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایویلیویٹ کریں, اس کی کوالٹی کو جانچیں, جبکہ یہاں پر جو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں وہ بچوں کو تیاری کروانے کے لیے جا رہے ہیں. ٹیسٹ یہاں پہ بچوں کی تیاری کا ایک ٹول ہے. پہلا دن ہوتا ہے کلاس میں, فرسٹ لیکچر ہوتا ہے, اور ٹیچر بچوں سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے بچے اسے یاد کر کے آنا ہے, آپ کا ٹیسٹ ہوگا. یعنی ٹیچرز نے یاد کروانا جو ایک عمل ہے یاد کروانے کا, وہ ٹیسٹ کو لے لیا ہے کہ ٹیسٹ یاد کروانے کا ایک ذریعہ بنایا جا رہا ہے, لیکن ٹیسٹ ایویلیویشن نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک کلاس اگر 60 کی ہے, جو پورا سال جو وہ ایک رف پہ پریکٹس کرتے ہیں, پیجز پہ پریکٹس کرتے ہیں, یا وہ جو ٹیسٹ کلاسز میں لیے جاتے ہیں پورے سال کے اکٹھے کیے جائیں, فرسٹ ٹرم کے بھی, سیکنڈ ٹرم کے بھی, اور وہ جو پریکٹس پیجز ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیے جائیں, اور سارے کلاسز کو یہ کہہ دیا جائے کہ گراؤنڈ میں آ کے اپنے وہ سارے پیجز وہ یہاں پہ آ کے اکٹھے کر دیں, تو سوچیں کتنا بڑا انبار لگے گا. اتنا بڑا انبار لگنے کے باوجود بھی بچوں کے مارکس نہیں آتے. تو کیونکہ یہ ٹیسٹ جو تھا
یہ ایویلیویشن نہیں تھی, یہ ٹیسٹ ان کو صرف یاد کروانے کا ذریعہ تھا. تو یہ ٹیسٹ جو کالجز میں چل رہے ہوتے ہیں یہ کوئی اچھا سیٹ اپ نہیں ہے. کوئی ایسی ایکٹیویٹیز لائیں, کوئی ایسی ان کو اسائنمنٹ ملیں کہ بچے یاد کر سکیں, جو انہوں نے سیکھا ہے وہ سمجھ سکیں, کلاس میں جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں جو بکس میں لکھا ہوا ہے. تو یاد کروانے کا اور بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں. ٹیسٹ کو یاد کروانے کا طریقہ کار نہیں بنانا چاہیے. ایک ٹیسٹ دوسرا ٹیسٹ, میرے خیال میں ایک کالج کا بچہ تھاؤزینڈ سے زیادہ ٹائمز وہ ٹیسٹ دے چکا ہوتا ہے. اس ٹیسٹ سے پہلے جو اس نے بورڈ میں دینا ہے, وہ ٹیسٹ جو اس نے بورڈ میں دینا ہے اس پہ اتنا زیادہ وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. لیکن جو پچھلے ٹیسٹ ہیں اس کی ایک بھرمار لگ جاتی ہے. پھر ٹیسٹ سے بچے کا خوف بھی اتر جاتا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے دے رہا ہوں. اگر آپ اس کو 2 سوال کہیں گے کہ اسی کو ہم نے کہنا کہ آپ لکھ کر دے دیں واپسی, تو وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوگا. وہ تو ٹیسٹ نہ ہوگا نا, وہ تو یاد کروانے کے طریقہ, یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. دیکھیے جی, یہ جو ہمارا مروجہ تعلیمی نظام ہے یہ کسی بھی انڈیویجول کو, کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کمپلیٹ اسکین نہیں کرتا, ٹیسٹ نہیں کرتا. یہ صرف اس کی رائٹنگ پار کا نام ہے, جو اس نے لکھنا ہے اور اسی سے جج کرنا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ کس لیول پر موجود ہے. اکثر اس میں ججمنٹ رانگ ہو جاتی ہے کیونکہ لکھا ہوا دھوکہ دے جاتا ہے. آپ نے کسی اچھے وے میں خوبصورت کر کے ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ خود کو یہ پروو اگر کر دیا جاتا ہے کہ میں ایک اچھا پینٹر ہوں, اچھا کیلیگرافر ہوں, اور ساتھ میں اپنی جو آپ کی رٹے کی قوت ہے وہ بھی ساتھ ڈسپلے کر دی ہے, تو اس سے آپ کو وہ جانچ لیا جاتا ہے. بہت سارے بچے ہیں جو یعنی کہ ان کو زبانی سنا جائے تو وہ کہتے ہیں فر سنا دیتے ہیں, لکھنے میں ان کو کوفت فیل ہوتی ہے, لکھنے کی وجہ سے وہ رہ جاتے ہیں. دیکھیں آپ اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ ایک کلاس میں ایک بچہ میتھمیٹکس کرتا ہے جی, پورا راؤنڈ دا ایئر جو اس نے پیجز پہ لکھی ہوتی ہے میتھمیٹکس, جو اس نے پریکٹس کی ہوتی ہے, ٹیچرز کو کر کے دکھایا ہوتا ہے, وہ اس طرح سے ہو کہ وہ ان میں سے ایک کویشچن ایسا یا 2 یا 3 ایسے کویشچنز آ جائیں جس کو ایک لمیٹڈ ٹائم میں اسے مسٹیک ہو جائے, وہ نہ کر سکے, تو یہ سمجھا جاتا ہے اس کو میتھمیٹکس نہیں آتی. اس کے مقابلے میں وہ جو کچھ نے پورا سال لکھا ہوتا ہے وہ کریکٹ بھی ہوتا ہے, وہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا ہوتا. اور اگر ایسا ہو کہ اس نے لکیلی ڈفرینٹ سیکٹرز میں کسی ایک چیپٹر سے, کسی ایکسرسائز سے کچھ کویشچنز ایسے کی ہوئی ہوں کہ وہ ایگزامینیشن میں وہ آ گئے, اس میں وہ ہاؤ ناؤ کر کے اگر اس نے مارکس لے لیے, بے شک اس کو میتھمیٹکس پہ کوئی عبور نہیں ہے, ان کے فارمولاز پہ کوئی عبور نہیں ہے, تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہی از اے بیسٹ میتھمیٹیشین. تو اس میں دیکھیں بچے کی شخصیت کیسے چیک ہوگی, بچے کا جو مینٹل اپروچ ہے وہ کیسے چیک ہوگی, اس کی جو ویلیوز ہیں جن پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک نیشن, ہر ایک معاشرہ سرٹن ویلیوز پہ قائم ہوتا ہے, وہ چیک نہیں ہوتی. جس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہم قوم تو نہیں ہیں بلکہ بے ہنگم افراد کا رش ہے, بے ہنگم افراد کا رش ہے, اس کی کوئی خاص آبجیکٹیوز نہیں ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ایک پورے بچے کو ہر چیز, ہر کوالٹی کو چیک نہیں کرتا, وہ صرف اس کی رائٹنگ پاور کو یا صرف اس کی میمورائزیشن کو چیک کرتا ہے. اس کی جو باقی کوالٹیز ہیں, اس کی پرسنالٹی کیسی ہے, اور ان چیزوں کو وہ چیک نہیں کر سکتا. تو کیسے ہمارا جو امتحان کا نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا مشورہ؟ اس میں کلاس ٹیچرز کا رول ہونا چاہیے. کلاس ٹیچر جو پورا سال ان سے ٹیسٹ لیتا ہے, جو ان کو ایویلیویٹ کرتا ہے, ان کی جو مینٹلٹی ہے, اس کی جو پرسنالٹی ہے, جو پارٹیسپیشن ہے, جو ایکٹیویٹیز اس نے پرفارم کی ہیں کلاس روم کے اندر, اس کے بھی سرٹن مارکس اینڈ گریڈ ہونے چاہیے. جو ایجوکیشن ہے ایکچولی کس ایج میں آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے پاس موبائل آنا چاہیے اور اس کا پازیٹیو یوز کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈسٹریکشنز ہیں, یہ نیڈ نہیں ہے. دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے, جب ہمارے والدین تھے, تو تب ایک گاڑی ہوتی تھی مارک 1, لوگ اس کو جا کے ٹچ کر کے دیکھتے تھے کیسی. تب بھی کوئی نہ کوئی لینڈ لائن فونز تھے, کوئی نہ کوئی انسپریشن لوگوں کی تھی, ڈسٹریکشنز تب بھی ہوتی تھی. تو وہ لوگ جب اپنی موٹیو کو چھوڑ کے, اپنے ایم اور ایمبیشن کو چھوڑ کے جب ان چیزوں کے پیچھے لگے اور اپنے وقت اسٹڈی کو نہیں دیا, تو ان سے اگر ہم پوچھیں آج کہ وہی مارک 1 ہم انہیں گفٹ کر دیتے ہیں, وہی لینڈ لائن فون یا نوکیا جو اسٹارٹ میں آیا تھا 3310 ہم انہیں گفٹ کر دیتے ہیں. بلیو کریں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ یہی چیزیں جو ان کے لیے اس وقت بہت بڑی انسپریشن تھیں, ڈسٹریکشن تھی ان کے لیے, آج وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے.
اگر ہم ان کو پرووائڈ کر لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نوکیا نہیں لے کے جاتا, میرے دوست کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا, ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتا ہوتا ہے. سیم آج بھی میں بچوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, موبائلز ہیں, اینڈرائڈ موبائلز ہیں یا آئی فونز ہیں, ضرورت تو ہے لیکن ایک چیک سسٹم کے تحت ان کو چلانا چاہیے کہ ٹیبز ہیں, موبائلز ہیں, اس میں ایپس آ گئی ہیں جی, کیونکہ یہ اولڈ ایک کانسیپٹ تھا کہ اسٹڈی ہارڈ, اب نیو کانسیپٹ جو ہم لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے اسٹڈی سمارٹ. جی, تو یہ سمارٹ اسٹڈی تو دیتا ہے لیکن اسکولس, کالجز اور پیرنٹس انہیں اپنی ایکسیس میں لے کر کروائیں تو یہ بہت بینیفیشیل ہے. اس میں صرف وہی ایپس ہوں جو اس کی اسٹڈی یا اس کے ایمبیشن کے ساتھ لنک کرتی ہوں, یعنی چیک. تو یہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے یا ٹیچرز کی؟ ہاں, کمپلینٹ کرتے ہیں پیرنٹس کہ ہمارا بچہ موبائل بہت زیادہ یوز کر رہا ہے. ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹریکشنز ہیں, ساری رات بچہ ہمارا موبائل پہ لگا رہتا ہے, فیس بک پہ لگا رہتا ہے, میسیجنگ پہ لگا رہتا ہے, واٹس ایپ استعمال ہو رہا ہے بہت زیادہ, یا پھر وہ بچے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. جی, تو یہ ذمہ داری والدین کی ہے, پیرنٹس کی ہے, ساتھ ساتھ ٹیچرز کی ہے کہ وہ چیز وہ چھپ کے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایکسیس بچوں کو نہیں مل رہی ان چیزوں میں کہ وہ کھل کے ٹیبس کا یوز کریں یا موبائل کا یوز کریں. تو ظاہر سی بات ہے پھر انہوں نے چھپ چھپا کے کرنا تو ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ایجوکیشن سیٹ اپ میں ایپلیکیشن لانچ کریں یا ایجوکیشن کے طور پر اس ٹیبس کو یوز کیا جائے, وہاں بکس رکھی جائیں, پیرنٹس بھی ان کو اپنی نگرانی میں استعمال کریں تو اس کا زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ایکچولی رسپانسبلٹی پیرنٹس کی ہے یا ٹیچرز کی ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں, آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی؟ موٹیویشن جی ہمارے پیرنٹس سب سے بڑا موٹیویشن کا سورس ہوتے ہیں اور ہر پیرنٹ ایسا ہی ہوتا ہے, وہ اپنے بچے کو بڑھتا ہوا آگے دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہماری ینگز ہیں وہ ان کو موٹیویشن کے طور پہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کی ڈانٹ کے طور پہ لیتے ہیں. تو ہم نے اپنے والدین, اپنے ٹیچرز جو اس دور کے ٹیچرز تھے, ان کی ڈانٹ کو جو انہوں نے سمجھایا ان کو ایز اے موٹیویشن لیا اور وہ ہماری انسپریشن ہے. اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو غور سے دیکھتے ہیں تو لنک کرتے ہیں. یہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی ٹرانزیشن ایج تھی. بچپن ہم نے وہ پرانے نظام کے تحت جس میں وہ والد صاحب کو حقہ بنا کے دینا, اچھا, کنویں سے پانی بھرنا, خود میں نے وہ بھینسوں کے دودھ نکالے, زمینوں پہ کام کیا. اچانک پھر دور چینج ہوا کہ ہم نے وہ موبائل دیکھا ہی نہیں تھا بچپن میں, پھر اس کے بعد موبائلز آئے اور اب ماڈرن ایج میں ہم رہ رہے ہیں. آپ کو بھی ریسٹرکشن آئی موبائل وغیرہ سے؟ بالکل, اسٹارٹ میں ہر کسی کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے. تو اس میں جب اس دور کو ہم نے دیکھا جس میں ویلیوز تھیں اور کوئی نہ کوئی سمجھانے والا تھا, زندگی کا مقصد تھا, اس میں ہم نے پرورش پائی. اور جب اس ایج میں آئے کہ اب ڈسٹریکشنز ہیں تو اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ان ایونٹس کو جو ہم نے بکس پڑھی, ناولز پڑھے, ٹیچر سے انسپریشن لی, پیرنٹس سے لی, یا ہم جو سمجھایا گیا بڑے ہو کے آپ نے یہ بننا, تو جب ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹراسٹ ہے اس سوسائٹی اور اس سوسائٹی میں, تو موٹیویشن خود بخود ہی آ جاتی ہے. تو آج کل اگر ہم آپ سے جو ٹاپک پوچھیں موٹیویشن, کس ٹاپک پہ زیادہ آپ دے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں؟ زیادہ تو ہمارے جو نوجوان ان کا وہ ایم نہیں ہے, ایم لیس ہے, ایمبیشن نہیں ہے ان کا. ہمارا مین ٹاپک یہ ہوتا ہے کہ ایک ایم اور ایک ایمبیشن کے ساتھ اپنی لائف کو آگے بڑھایا جاتا ہے. آپ لوگ بہت کچھ بننا چاہتے ہیں, ملک کی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں, تو جو بھی ہمارے ملک کے مسائل ہیں تو آپ اس کو کچھ بن کر ہی تبدیل کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس کو ایک ایم نہیں بنائیں گے تب تک وہاں آپ حاصل نہیں ہوتے. تو اس کی ایج کیا ہوتی ہے کہ کس ایج میں ایسا ہو کہ بچے کو بوسٹ کر دیا جائے, ہلکا سا بوسٹ کرے اور وہ اپنے ٹریک پر آ جائے؟ ہاں, یہ جو بچہ ہے یہ اپ ٹو ایف ایس سی یعنی کڈس سے ایف ایس سی تک ہے. یہ ایج بہت بڑی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں. سینسٹیو بچے بھی ہوتے ہیں, پلے گروپ سے بچہ ایف ایس سی کی رینج کے اندر ہو تو وہاں آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں کہ اس ٹریک پہ آپ. ایف ایس سی کے بعد ہی بچوں کو موٹیویشن چاہیے, لیکن ہم جو سمجھتے ہیں کہ کسی ٹریک پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ پرٹیکولرلی
اسپیسیفکلی اگر آپ میٹرک اور ایف ایس سی کے بچوں کو موٹیویشن دیتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. رزلٹس ملتے ہیں. صحیح. کچھ آپ کا جو پرسنل لائف کا کوئی ایکسپیرینس اگر پوچھیں تو پیرنٹس سے مار آپ کو کب پڑی لاسٹ ٹائم؟ ہاں یہ قاسم علی شاہ صاحب سے بھی آپ پوچھیں یا کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھیں, ہمارا دور تو تھا ہی مار کا دور. مار تو ہر بات پہ مل جاتی تھی. اچھا. بعض اوقات ایسے ہی مل جاتی تھی, پتہ نہیں ہوتا تھا ہمیں کس بات پہ مار مل جائے. بعد میں پتہ چلتا. جی بعد میں. آج میں پیرنٹس کو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ بچوں کو بھی ٹائم سے ٹاک کریں, پرٹیکولرلی گرل سے ٹاک کریں. انہیں کہیں کہ آپ نے سرٹن لیولز بنا دیں ریسٹرکشنز کے, 2 ہوں 4 ہوں بھلے 5 ہوں یا سینکڑوں ہوں, کہ آپ نے یہ اور یہ والے کام نہیں کرنا. اس کے علاوہ آپ جو دل چاہے کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو ہمیں آپ کی کمپلینٹ ہمیں نہ ملے. تو وہ بڑے بولڈ ہو کر کانفیڈنس میں وہ اپنی لائف گزارتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک گھر میں گیا تو گیسٹ آئے ہوئے تھے اور بچی وہیں 7 بجے روم میں پڑھ رہی تھی, شور کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی. جب گیسٹ چلے گئے تو والدہ نے بچے کو بلایا, لعنت ملامت کی. اسے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو پتہ تو تھا گیسٹ بیٹھے ہوئے, آپ چھت پہ جا کے پڑھ لیتے. لکیلی کچھ عرصہ بعد میں پھر اس گھر میں میرا جانا ہوا اتفاق سے. وہ بچی چھت پہ کھڑی ہوئی تھی. پھر اسی والدہ نے اسے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, ہر وقت چھت پہ چڑھی رہتی, اب نیچے آ کے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, والدین نے انہیں بتایا ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس لیول پہ کس وقت کیا کام کرنا ہے, کیا نہیں, کن پیرامیٹرز میں آپ نے رہ کے اپنی لائف کو کن لیمٹس میں رہ کے گزارنا ہے. کسی بھی بات پہ ان کو ڈانٹ دیا جاتا ہے. اگر ہم کہیں کہ کسی بچے نے جیسے آپ کے تعلیمی ادارے میں پوچھا جائے تو 90% بچوں کا یہی کہنا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ایسے ہی پرسنٹیج کوئی 80% کوئی فوج میں جائے گا, جی میں پائلٹ بنوں گا, انجینئر بنوں گا. تو کبھی آپ نے سنا ہو کسی بچے سے کہ اس نے کہا ہو کہ جی میں وزیر اعظم یا صدر بنوں گا بڑا ہو کے؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہ ہمارے صوبوں میں سے کوئی ایک صوبہ بھی ایسا ہو جس کے کسی بھی اسکول میں کسی بچے نے یہ کہا ہو. اس طرح سیاستدان خود کرتے ہیں یا پھر کوئی اچھی کوشش وہ کرتے بھی ہیں تو جو ان کا پھر حال کیا جاتا ہے کہ کوئی بچہ سیاست میں آنا چاہے, حالانکہ یہ سب سے بہترین شعبہ ہے جس میں آپ قوم و ملت کی خدمت کر سکتے ہیں. اس میں یعنی بغیر لالچ کے آپ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کا تعلق سکول سے آ رہا ہے نا؟ ہاں بالکل, ان کا سکول سے, سکول کا کام ہے سکول کے اندر لیڈرشپ اس میں کریٹ کریں بچوں کے اندر. یہی ہماری ایجوکیشن جو فلسفی ہے پاکستان میں, جو ہماری تعلیمی پالیسی ہے, اس میں یہی تو کمی ہے جی کہ وہ لیڈرشپ کی سوچ بچوں میں نہیں آ رہی. نہیں ایک رٹا سسٹم ہے جس کو انہوں نے یاد کرنا ہے, یعنی ایک لمٹ بنا دی جاتی ہے نمبروں کی, آپ نے اس لمٹ میں رہ کے کام کرنا ہے. تو شخصیت کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, لیڈرشپ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. تو وہ ایک لمٹ ہے کہ آپ نے اتنے ایسیز لکھنے ہیں, اتنے لیٹرز لکھنے ہیں اور اتنے لائنز کے لکھنے ہیں. وہ اس سے زیادہ سپیس ہی نہیں دیتے. اب تو شیٹس بھی بورڈ نے لمیٹڈ شیٹس کر دی ہیں کہ اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں, اس سے آگے لکھنا ہی نہیں ہے, بڑھنا ہی نہیں ہے. اچھا, تو ایک لمیٹڈ لائنز ہیں. جیسے 5th ایگزامینیشن ہو رہی ہوتی ہے, 8th میں ہو رہی ہوتی ہے, اسکولس بھی اس کو فالو کرتے ہیں کہ وہ 2 سے 3 لائنز دیتے ہیں بچوں کو لکھنے کے لیے. بھائی اس سے زیادہ نہیں, اسپیس ہی نہیں ہوتی اس کی. حالانکہ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے بہت کچھ, اس کو محدود کر دیا جاتا ہے. یا پھر وہ کچھ اپنا لکھنا چاہتا ہے, بے شک وہ محدود ہی لکھنا چاہتا ہے, اپنا لکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی کراس کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ کورس سے ہٹ کے ہوتا ہے, سلیبس سے ہٹ کے ہوتا ہے, جو نوٹس میں ہے یا جو بکس میں ہے. ایون کہ بورڈ مارکنگ ٹو دا پوائنٹ اور بکس کو ماڈل بنا کے چیک ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر اپنے لائن اور ورڈز تک وہی چیک ہو رہے ہوتے ہیں جو بک میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے. حالانکہ وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اگر بچہ خود لکھتا ہے, لیکن اس کا الٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ حوصلہ شکنی نہیں ہو رہی ہوتی. حوصلہ شکنی ہو رہی, یعنی وہ صرف ایک رٹا سسٹم ہے, اسی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ لکھا گیا نا بس سیم ٹو سیم وہ لکھیں, وہی لکھیں. یعنی اس کا الٹرنیٹ کوئی لفظ اگر آتا ہے متضاد, وہ نہیں لکھنا, وہ نہیں لکھنا. جی صحیح. کاش اگر یہ لفظ آپ کی زندگی میں آیا ہو کہ آپ کہتے ہیں یار کاش, اگر اس کے آگے آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ نہیں جی, کاش کا ورڈ اس لیے نہیں آیا کہ میں تو کام پہ بلیو کرتا ہوں. ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی اتنی مہلت رکھی ہوئی ہے
تو کاش کا لفظ اللہ کرے نہ آئے. ہم جو بھی میں اپنا ایم بناتا ہوں, جو بھی موٹیوز ہوتے ہیں, اس کو اچیو کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور ابھی فیوچر ہے, پاکستان کا فیوچر تو برائٹ ہے, اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے یوتھ میں کسی بھی شخص میں کاش کا ورڈ آئے, اور وہ اس سے پہلے کہ کاش کا ورڈ آئے وہ اپنے ملک اور ملت کے لیے کچھ کر لے. بچپن میں کیا سوچا تھا آپ نے, کیا بنوں گا؟ بچپن میں جو والدین تھے, جیسے ہر والد کی اور والدہ کی بہن بھائیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میڈیکل فیلڈ ہو, ڈاکٹر بنے, پائلٹ بنے. خود بھی یہی سوچتا تھا کہ پائلٹ بنوں بڑے ہو کے. لیکن پرائمری سیکشن میں, اس کے بعد مڈل میں اور ہائی سیکشن میں لکیلی تینوں ٹیچرز ایسے ملے جو موٹیویٹ کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ 4 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, ٹیچر ہمیں گائیڈ کر رہے تھے, موٹیویشن دے رہے تھے. تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بڑے ہو کے ٹیچر بنوں گا. زبردست. بہت کم لوگ, اکثر بچیاں سوچتی ہیں, یعنی ان کو ایسے لگتا ہے جو میری ٹیچر ہے وہ بہت پیاری ہے, بہت اچھی ہے. اس کے بعد وہ سوچ لیتی بچی بچپن سے ہی نا کہ میں ٹیچر بنوں گی. وہ صرف ٹیچر ہی بننا چاہتی ہیں. لیکن بڑی بات ہے کہ آپ نے اس وقت جی ٹیچر ہی بننا تھا, ٹیچنگ کو ہی فوکس کیا, اور اس فیلڈ نے بہت عزت بھی دی, اور اس فیلڈ میں نام کمانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے کچھ کر بھی رہے ہیں. اور سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان زندگیوں پر اثر انداز ہوا جائے جنہوں نے آگے جا کر لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہونا. زبردست. تو آپ کا علاقہ تو یہ پنجاب کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے کبیر والا, تو اس میں زیادہ تر تو میرے خیال میں دیہی ایریا ہے, اور جس میں کھیتی باڑی کو زیادہ یعنی کہ زراعت کے ساتھ تعلق ہے لوگوں کا. تو اس میں تعلیم کو پروموٹ کرنے میں کس فیملی نے, کس لوگوں نے, یعنی کس طبقے نے زیادہ کردار ادا کیا؟ یعنی بڑی بات ہے کہ 504 نمبر کبیر والا کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں, یا کبیر والا ایک چھوٹی تحصیل ہے میرے خیال خانیوال کی ہے, تو اس میں سے 504 پورے پنجاب میں سے نمبر بڑی بات ہے. لاہور میں اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے وہاں پہ کافی چانسز مل رہے تھے, لیکن سوچا کہ اپنے علاقے کو جا کے بدلا جائے. تو یہ میرا جو اسکول ہے اپنے شہر کا پہلا اسکول ہے پرائیویٹ, اور ہماری فیملی کا اور دیگر اور بہت ساری فیملیز کا ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں کردار ہے. خاص طور پر میرے اسکول کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کہ ہم نے کبیر والا کو اب پہچان بنا دی ہے ایجوکیشن کی. کہیں بھی جاتے ہیں تو جب اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر کہاں ہے, لیکن جب ہم اپنے ریزلٹس کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ اچھا کہتے ہیں کہ اچھا یہ وہی شہر ہے جس میں آپ کے بچے نے 504 لیے, اور ایک دفعہ نہیں لیے جی, 2018 میں ہم نے دوبارہ 504 نمبر لیے. بڑی بات. تو لوگوں نے نہیں آپ کو کہا کہ یہ کوئی ہیرا پھیری ہے, اس میں اتنے نمبر نہیں آ سکتے, پورے پنجاب میں بہت سارے اسکولز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں؟ بالکل بالکل یہ رومرز اور یہ باتیں پھیلی. تو یہ جو دوبارہ 504 نمبر آئے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ ہماری محنت تھی, کیونکہ وہی سکول, وہی ایجوکیشن پلان, وہی ٹیچرز, اور پھر 1 سال کا وقفہ, ہم نے پھر اس کو ثابت کر کے دیا کہ نہیں, یہ ہمارا ایجوکیشن سیٹ اپ ایسا ہے اور ہمارا پروفیشنلزم ایسا ہے, کمٹمنٹ ایسی ہے کہ یہ نمبر لینا میری ٹیم کے لیے مشکل نہیں. زبردست. تو ابھی 2020 اس میں بھی انشاءاللہ آپ نے امید اچھی بنائی ہوگی, آپ کی تیاری بھی ہوگی. تو ابھی آپ گیس کر کے ہمیں بتائیں کہ کون سا بچہ بچی ایسی ہے آپ کے ادارے میں جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپ کرے گی, 1 2 3 کوئی بچہ؟ ہاں, بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں آج کل, لڑکے بھی کم نہیں ہیں. تو مبین صفدر ہے, ابھی اس نے 2020 کا امتحان دینا ہے. دعا فاطمہ ہے, صبا رحمان ہے, یہ بچیاں انشاءاللہ پھر پورے پنجاب میں ٹاپ کریں, ان میں سے ٹاپ کریں گے انشاءاللہ. جی ہماری آپ کے لیے دعا ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ ہماری یوتھ کے لیے کوئی آپ ایسا میسیج دینا چاہیں جس سے ان کو موٹیویشنز بھی ملے اور ان کے مستقبل کو مینٹین کرنے میں ان کی کونسلنگ بھی ہو جائے. جی یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستان میں ذہانت کی کمی نہیں ہے. صرف یہاں پہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہماری ڈسٹریکشنز ہیں. ہماری یوتھ ہے, آج کا جو نوجوان ہے, وہ اتنا ڈسٹریکٹڈ ہے, اپنے ایم سے اتنا ہٹ گیا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس مقصد سے آگے بڑھ رہا تھا. تو جیسے آپ کی جسم کی فوڈ ہے, آپ اسے مینٹین رکھنے کے لیے فوڈ لیتے ہیں, ویسے آپ کے مائنڈ کی بھی ایک فوڈ ہے, اور وہ فوڈ ہے کمٹمنٹ, پیشن,
جس ایم کے ساتھ آپ نے کام کا آغاز کیا تھا، کوئی بھی ڈسٹریکشن اگر آپ کو اس سے ڈسٹریکٹ کر لیتی ہے تو پھر آپ کا مشن ناکام ہو جاتا ہے. تو آپ کمیٹڈ رہیں، اپنے ایم کی طرف ٹارگٹ کریں اور کسی بھی ڈسٹریکشن کی طرف نہ جائیں. اپنے ایمبیشن کو حاصل کرنے کے بعد پھر یہ سب چیزیں، یہ جو جہان ہے، جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، یہ سب آپ کی. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے چینل کے لیے انٹرویو دیا. بیسٹ آف لک سر. شکریہ.